السلام علیکم میرے عزیز و میرے دوستو، آج میں آپ سے ایک ایسی حدیث بتانے جا رہا ہوں جس میں داڑھی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے ایک فرض کے بارے میں داڑھی رکھنا۔ حدیث کے مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی اسلامی شعائر میں سے ہے اور داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے، اس لیے مسلمانوں پر داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ لیکن میرے دوست، آج اس معاشرے کا یہ ماحول بن چکا ہے کہ داڑھی نہیں رکھنا ہے، داڑھی رکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ بھی کچھ خیالوں کی وجہ سے، کچھ سوچوں کی وجہ سے۔ اور وہ سوچ خیال کیا ہے کہ میری ایج زیادہ لگے گی، ہم اولڈ لگیں گے، ہم بوڑھے لگیں گے۔ اور اس سوچوں کا سولیوشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں جو چیز لکھ دی ہے، بے شک آپ کے ساتھ وہ چیز ہر حال میں ہو کر رہنی ہے، بے شک آپ کو وہ چیز ہر حال میں مل کر رہنی ہے۔ تو ایج کا داڑھی سے میرے دوست کوئی تعلق نہیں، کہ ایج کا کوئی تعلق نہیں کہ انسان جلدی بوڑھا ہو جائے گا۔ وہ تو اس کی تقدیر کے حساب سے ہے کہ جب تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو اس حساب سے بوڑھا ہوگا وہ۔ لیکن انسان کی یہ سوچ بن چکی ہے، اور وہ سوچ خیال کہاں سے ہے؟ وہ نفسیانی سوچ ہے، وہ شیطانی خیال ہے، جو کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلیں۔ وہ ہمارا دشمن ہے نا، اس لیے۔ لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ شیطان تو ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں صرف ان کچھ سوچوں کی وجہ سے، ان ذرا سی سوچوں کی وجہ سے اپنے نبی کی ہم سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ وہ نبی میرے دوست جو اس دنیا میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر اس امت کے لیے دعا مانگتے تھے، میرے دوست وہ نبی جو اس دنیا سے جاتے وقت بھی اس امت کو نہیں بولے تھے، میرے دوست وہ نبی جو قیامت کے دن جب بہت خوفناک منظر ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا آمنے سامنے ہونے کے باوجود، لیکن اس وقت بھی ہمارے نبی نے ہمیں نہیں بولا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میرے دوست وہ یہی امت ہے، وہ یہی امت ہے جو اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے میں اتنا سوچ رہی ہے، اتنا لوگوں کا خیال کر رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے میں اتنا سوچ رہی ہے۔ افسوس کی بات میرے دوست یہ کہ آج ہم اپنے نبی کی فکروں کو بھول گئے، اپنی نبی کی محبت کو بھول چکے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس امت کے لیے کتنے رو رو کے دعا مانگی تھی، کتنی قربانیاں دی تھیں، یہ سب ہم بھول چکے ہیں۔ صحابہ کی کیا قربانیاں تھیں، آج ہم ذرا سی خیال آتا ہے بس، اس کی وجہ سے ہم کتنی چیزیں، اپنے دین کی چیزوں کو ہم قربان کر دیتے ہیں۔ اچھا دکھنا چاہیے بس انسان کو۔ تو یار یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو کچھ خیالوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس وجہ سے اپنانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں کامیابی رکھی ہے، اور طریقوں میں کامیابی نہیں ہے، صرف ہمارے نبی کی طریقوں میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں کامیابی رکھی ہے۔ اگر آپ اپنے نبی کے طریقوں پہ چل کر اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو 100% اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے۔ ایسا نہیں صرف آخرت، اس دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی ہے۔ تو اس لیے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانے میں سوچنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس کو نہ اپنا کے ہمارا فائدہ نہیں ہے، ہم نقصان کی طرف جا سکتے ہیں، ہمارا نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اپنانے میں فائدہ ہے۔ یہ تو ہمارا شیطان کھلا دشمن ہے جو ہمیں اپنانے میں ہمیں الٹ خیال ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، جس کے وجہ سے ہم اس چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنی چاہیے، شیطان سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے، اور اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سوچو کہ جیسے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں میرے دوست۔ اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیے، بہت مضبوطی سے پکڑیے، کہ انشاءاللہ پوری زندگی پکڑ کے چلنا ہے، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنا کے چلنا ہے، اس پہ چلنا ہے،
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اس دنیا میں کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔